پاکستان میں جنرل ضیاء دور میں یہ جو پرائیویٹ مسلح جتھے تھے، یہ جو پرائیویٹ آرمیز ہیں، یہ ہم نے ان کو پروموٹ کرنا، بڑھانا، ٹرین کرنا اور ان کو گلوریفائی کرنا شروع کیا۔ وہ افغان جہاد کے دنوں میں یہ وہ جہاد تھا جسے امریکی CIA کے ڈالرز جو تھے فنڈ کر رہے تھے، لیکن وہ گلوریفائی کرتے کرتے ان لوگوں کو ہم نے اتنا بڑا ہیرو بنا دیا اور آج تک یہ پوری قوم اس کی سزا پا رہی ہے، اور اس کو ہم کسی بھی موقع کے اوپر اس اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی طرف مائل ہی نہیں ہوئے۔ مائل اس وقت ہوئے جب بہت بڑی تعداد میں، چھوٹی تعداد میں نہیں، چھوٹی تعداد میں بہت سارے واقعات ہوئے، ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، جب بڑی تعداد میں آرمی پبلک سکول کے اندر اس قوم کے بچے جو تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ باچا خان یونیورسٹی میں اس قوم کے بچے، مستقبل اس کا شہید کر دیا گیا، اور باقی بے شمار بچے، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں سکول جو تھے وہ خطرے پر آئے، تو پھر ہمارے کانوں پر جوں رینگی اور جاگے کہ ہمیں نئی مسلح جتھوں پہ قابو پانا ہے۔ وزارت داخلہ نے 2 اہم فیصلے کیے۔ اس میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو 4تھ شیڈیول میں شامل لوگ ہیں، ان کو ہاتھوں میں وہ کڑا بھی ڈالیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں کھولیں گے، ان کو موبائل سمز بھی نہیں ملیں گی، اور اس طریقے سے ان کا جو موومنٹ ہے، فری موومنٹ جو ہے، اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا۔ ان کے CNICs جو ہیں، نیشنل ID کارڈز جو ہیں، اس کو کینسل کیا جائے گا۔ پاسپورٹ ان کا جو ہے وہ بلاک کیا جائے گا تاکہ کہیں ٹریول نہ کر سکیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کیا اسٹیٹ میں کیپیسٹی ہے کہ ان کو مانیٹر کر سکے، کنٹرول کر سکے؟ آج ایک بھارتی وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو براہ راست انہوں نے ایلیگیشن پہلے بھی بے شمار دفعہ وہ لگا چکے ہیں، ان کی طبیعت میں کچھ ایسی چیز ہے، انتہا پسندی کی طرف جب سے یہ BJP کی جماعت آئی ہے بہت زیادہ مائل ہے، لیکن ان کے ہوم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر وہ صف اول میں ہوتے ہیں شامل اس چیز کے اوپر جب پاکستان کے اوپر الزام لگانا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پٹھان کوٹ پر حملہ تھا تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو تھے وہ اسٹیٹ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے اس پہ FIR بھی درج کی ہے، کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں، ان کی کیا تفصیل ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک اسی انتہا پسندی کی مثال جو ہے پاکستان میں عورتوں کے اوپر مظالم ہے۔ پنجاب میں اس پہ قانون سازی ہوئی ہے، اور اس چیز کو اسلام جہاں پر عورت کی عزت کا تحفظ دیتا ہے، اس کی اوریانی کی، اس کو روکتا ہے کہ نہیں کرنا، وہاں پر اس کو مارنے، ظلم کرنے، اس سے بھی تو ممانعت ہے۔ تو یہاں حقوق العباد والی چیز جو ہے، حقوق العباد والی چیز سے ہم دوروں بھاگتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہے اس کی طرف لوگوں کو بتائیں گے کہ جہاں ملا کی جو لاٹھی ہے نا وہ کسی کے سر پر پڑ سکتی ہے، اس چیزوں کی طرف ہم اس قوم کو مائل کرنے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم تینوں ٹاپک کو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو میں لاہور سے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ رانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں قمر زمان کائرہ صاحب بھی اور مہمان بھی ہمیں شارٹلی جوائن کر لیں گے۔ رانا صاحب پہلے پٹھان کوٹ والے واقعے سے اگر میں آپ سے آغاز کر سکوں، سرتاج عزیز صاحب کا ابھی ایک بیان آیا 3 روز پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ 2-3 لوگ گرفتار کیے گئے، اور ایک موبائل نمبر جو انڈیا نے دیا تھا وہ جیش محمد کے ہیڈ کوارٹر سے جا کے لنک ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل بتائیے گا۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، یہ جہاں تک سرتاج عزیز صاحب نے بات کی ہے، میں اس کو نہ تو کنفرم کر سکتا ہوں، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی میں جو ہے اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہائیسٹ لیول کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اس واقعے کی انویسٹیگیشن کے لیے، اور اس کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا ہے، اور اس میں شاید وہ انویسٹیگیشن کا رزلٹ تو خیر ابھی مرتب نہیں ہوا، وہ تو کبھی مرتب ہوگا کوئی تھوڑا عرصہ ٹھہر کے، لیکن وزارت داخلہ کے علاوہ جو ہے، اور خاص طور پہ انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان صاحب، فیصلہ گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیول پہ یہ ہوا ہے کہ اس بارے میں اگر کوئی بات کی جانی ضروری ہوئی تو اس لیول پہ جو ہے یہ بات کی جائے گی۔ جو انویسٹیگیشن ٹیم جو کہ جس میں تمام سول اور جو ہے وہ عسکری ایجنسیز کے لوگ رانا صاحب، شامل اس ہیں، پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں انہوں نے تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس انویسٹیگیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اس بارے میں ابھی تک نہ تو کوئی رپورٹ ضمناً یا کمپلیٹ نہ کوئی پیش کی ہے، اور نہ ہی یہ ان کی رپورٹ یا انویسٹیگیشن جو ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا ہے، کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، کون سے لوگ جو ہیں ان کے گرفتاری تو پنجاب پولیس نے کی ہوگی نا، گرفتار کر کے تو وہ کہیں اور نہیں لے گئے ہوں گے، گرفتاری تو پنجاب پولیس نے کی ہوگی۔ نہیں، پنجاب پولیس جو ہے وہ اس کا اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ہے وہ کوئی زیادہ عمل دخل نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ ہیلپ کرے اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی اگر ان کو ضرورت ہو۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور اس میں کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے، اس میں کوئی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے
تعلقات کو، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے گہرے اثرات ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ بہت اچھی انٹیریئر بات ہے، آپ منسٹر محتاط کے رہنا علاوہ جو پسند ہے کر اس رہے کے ہیں، اوپر لیکن کوئی ادھر سے وہ منوہر پاریکار کا جو بیان ہے ان کے وزیر دفاع کا، اس کے اوپر بھی رد عمل دے دی. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے بغیر تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر آسانی سے کام ہی نہیں کر سکتے. بٹ اس کے اوپر جو ایک یعنی سرکاری رد عمل ہے وہ تو انٹیریئر منسٹر ہی دے سکیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نان اسٹیٹ ایکٹر نے اسٹیٹ کے مدد سے کام کرنا تو پھر وہ نان اسٹیٹ ایکٹر کیا ہوا؟ نان اسٹیٹ ایکٹر پوری دنیا میں موجود ہیں. پوری دنیا میں ملکوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی اور ان ملکوں سے باہر ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کی پالیسی یا اپنی ریاست کی پالیسی کے اگینسٹ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، بلکہ اپنے ملکوں کے خلاف کام کرتے ہیں، اپنی ریاست کے خلاف کام کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور یہ اس معاملے کے حل میں کوئی مددگار ثابت بھی نہیں ہوگا. اگر سر رانا صاحب، پاکستان آج نے کا اس جو معاملے ٹاپک ہے میں اس کی طرف بھی آپ کو لے آؤں. یہ جو چودھری نثار صاحب نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ فورتھ شیڈیول میں شامل لوگ جو ہیں ان کی سفری دستاویزات جو ہیں وہ بھی ختم، ان کے CINICs ختم، ان کے بینک اکاؤنٹس بند، ان کی سمز موبائل جو ہیں وہ بند کی جائیں گی. تو یہ کتنے لوگ ہیں پنجاب میں، کچھ اس کی تفصیل دے سکتے ہیں؟ جی، پنجاب میں تقریباً یہ فگر جو ہے جو بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، کیونکہ عدالتوں سے بھی جو لوگ جا کے ریلیف حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ ہوم سیکٹری کو اپیل کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ لوگوں کے نام جو ہے پھر نکل بھی جاتے ہیں، ایڈ ان بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 1,500 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا یہ فگر کبھی 1350-1400 بھی ہو سکتی ہے اور کبھی 1550-1600 بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے یہ فگر جو ہے وہ تقریباً 1,500 کے پچھلے 1 سال قریب سے لوگ جو ہیں ہے پنجاب کے اندر. جی ایگزسٹ کر رہی ہے. بیرسٹر محمد علی سیف صاحب MKM سے ہمارے ساتھ ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیسیجن آیا ہے انٹیریئر منسٹری سے کہ ان لوگوں کو جو انتہا پسندی کی طرف اور ٹیررزم کی طرف مائل ہیں ان کو چیک رکھا جائے. تو فورتھ شیڈیول میں ان لوگوں کو ڈالا جاتا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے ان کی فری موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا ہے، ID کارڈز کینسل کیے، بینک اکاؤنٹس کا بولا ہے بلاک کر دیں گے، موبائل سمز الاؤ نہیں ہوں گی. کیا سوچتے ہیں کہ اسٹیٹ میں کیپیسٹی ہے کہ ساری چیزوں کو انفورس کر سکے گی؟ کیونکہ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا تو کچھ لوگ فورتھ شیڈیول میں شامل ڈس اپیئر ہو گئے. پتہ چلا کہ ان کو وہ جو کڑا وڑا پہنایا گیا تھا انہوں نے توڑا اور وہ نکل گئے، کہیں ٹریک نہیں کر سکتے اب ہم نے. دیکھیں، اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ایک خاص حد تک تو کسی خاص حد تک تو دہشت گردی کو یا اس قسم کے جو مجرمانہ اقدامات ہیں ان کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں، چلے ان میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر قلع کما تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ جیسے رانا صاحب نے ابھی کہا کہ 1,500 کے قریب لوگ پنجاب میں ہیں، تو کئی ہزار جو ہے وہ KPK میں بھی ہوں گے، بلوچستان میں بھی ہزاروں میں ہوں گے، سندھ میں بھی ہزاروں میں ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نون ہیں، جن کا پتہ ہے آپ کو، جن کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، تو ان کو تو مینیج کرنا یا مانیٹر کرنا نسبتاً آسان ہے. لیکن جو ان کے نیچے ان کے کارندے ہیں یا وہ لوگ جو آپ کی نظر میں ابھی نہیں ہیں، وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور دہشت گردی تو وہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کر رہے. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند مطلب سے 10 یا 15% تک ان کی وجہ سے جو ہے شاید کمی آ جائے، لیکن ادروائز تو اوور آل جو ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو تمام انگریڈینٹس تھے ان پر کمپریہنسو جامع طریقے سے اگر عمل نہیں ہوگا تو میں نہیں ابھی آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے اس میں، جن چیزوں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت نیگلیکٹ کر دیا اسٹیٹ نے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر کاسمیٹک قسم کے اقدامات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اقدامات ہوئے ہیں، دہشت گردوں کو مارا بھی گیا ہے، دہشت گردوں کو پکڑا بھی گیا ہے، بعض واقعات جو ہیں ان کو انٹرڈکٹ کیا گیا ہے، ان کو پہلے سے روک دیا گیا ہے. لیکن جو نیشنل پلان آف ایکشن تھا اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو تھی، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ کاؤنٹر نیریٹو پہلے دیں. دیکھیں، کاؤنٹر نیریٹو دہشت گردی کے حوالے سے، انتہا پسندی کے حوالے سے جب تک پاکستانی قوم نہیں ڈیولپ کرے گی، حکومت اس کو پش نہیں کرے گی، تو آپ نظریاتی طور پر دفاعی پوزیشن میں ہیں، وہ تعارضی یا جارحانہ پوزیشن میں ہیں. ان کے پاس ایک لاجک ہے، چاہے اس لاجک سے میں اور آپ بہت اختلاف کریں، اسے ہم پاگل پن کہیں یا اسے دیوانگی کہیں، لیکن وہ لاجک اتنا فورسفل ہے کہ وہ لوگوں کو خود کش دھماکہ کرنے تک اپنی وجود سے جو ہے بم باندھ کر آگے جا کے بلاسٹ ہونے پہ بھی کنونس کرتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو پہلے آپ اسٹیٹ کو دینا چاہیے، وہ اسٹیٹ کا کام ہے، اور اسٹیٹ کے فکری رہنما جو ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے. اسٹیٹ کاؤنٹر نیریٹو دے سکتی ہے. دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیٹ جو ہے ایز اسٹیٹ وہ ٹھیک ہے، پالیسی کے طور پہ اس چیز کو آپٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ طبقات یا
سوسائٹی کے وہ سیگمنٹ جو کہ پبلک اوپینین کو جو ہے وہ بناتے ہیں، اس کو اس سوچ کو جو ہے وہ تبدیل بھی کرتے ہیں، اس کو ایوالو بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس پہ جو ہے ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے جو پروفیسرز ہیں، ہمارے جو علمی یا مذہبی طبقہ ہے، اس میں بالکل مولانا صاحبان ہیں، اور ہمیں اس میں بھی جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور ہمیں سب کو ایک ہی طرف جو ہے وہ دھکیل نہیں دینا چاہیے. ہر مسجد میں ہر جمعے کو جو ہے مولانا صاحب جو ہے وہ کم از کم 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے وہاں پہ اوپینین سازی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، اور اگر اس لیول سے بھی صحیح بات ہونے لگے تو اس سے بھی جو ہے وہ بڑا فرق پڑے گا. پھر اس کے بعد سب سے بڑا میڈیا جو ہے، میڈیا اس وقت اوپینین سازی میں بہت ہی مؤثر کردار ادا کرتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام کرداروں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے. ہماری فلم ہے، ہمارے ڈراماز ہیں، جو کہ اب شاید اس کی طرف جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دھیان نہیں جا رہا. رانا صاحب ایک آپ سے بہت اہم معاملہ ہے، میں حکومت کو اس چاہتا کی تھا کہ سرپرستی کرنی چاہیے. نازک ایشو کو جتنا کم سے کم ہم ٹچ کریں اتنا بہتر ہے، تو ہم نے اس معاملے میں ذمہ داری کا بہت مظاہرہ کیا، لیکن بعض چیزیں ایسی مجبور کر دیتی ہیں آپ کو کہ سوال اٹھائیں. آپ کے پیر حسنات شاہ، ان کا ایک لیٹر جو ہے وہ آج سارا دن سے زیر بحث رہا، وہ آج والے اور کل والے واقعات سے ریلیٹ کرتا ہے. پاکستان میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ واقعات پیش آئے تھے کہ نارتھ وزیرستان میں ایک ڈرون سٹرائک ہوئی تھی، تو پاکستانی فوج کا شہید ہے اس کو شہید کہا جائے، یا دوسری طرف سے جو لوگ بم باندھ کے معصوم بچوں کو مارے ہیں اس کو شہید کہا جائے. تو یہ ایک جماعت اسلامی کے ایک سربراہ نے اس وقت بیان دیا تھا، بہت تنقید کی تھی آپ سب لوگوں نے. اب آپ کے وزیر صاحب ہیں اس وقت پیر حسنات شاہ، ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے، اس کے اوپر آپ کی جماعت کیا ایکشن لے گی؟ مجھے اس بیان کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں آج لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں کو تھوڑا ہماری مصروفیت رہی ہے، تو یہ بیان اگر آپ بتا دیں تو اسی میں لا اس اینڈ کے آرڈر اوپر کامنٹ کر سچویشن کے سکتا اوپر ہی ہوں. انہوں نے بیان دیا ہے، اسی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ریلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے بیان دیا. لیکن ان کا بیان جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، یا میری نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہا ہے. میں لیکن ایسے کرتا ہوں کہ ابھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ابھی بریک میں آپ کو ان کی کاپی جو ہے فارورڈ کر دیتا ہوں، تو بڑا مناسب ہوگا کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان اور آپ کی حکومت جو ہے ایک واضح پالیسی اختیار کرے. اور جب آپ کی پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں، کیپٹن صفدر ہیں وہ اس میں شامل ہیں، آپ کے پیر حسنات اس کے اندر شامل ہیں، تو آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک اے پوزیشن. اس طرح نہیں کہہ سکتے آپ کے میڈیا تو ذمہ داری دکھائے، تو آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے اس کی ذمہ داری کا تعین کون کرے گا؟ نہیں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ رولنگ پارٹی کا ایز پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہمیں بالکل اس میں جو ہے وہ ذمہ داری دکھانی چاہیے، اور ذمہ داری دکھائی بھی ہے. باقی اس میں یہ ہے کہ ایک جماعت میں ہزاروں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور ویسے چاہیے تو یہ کہ جو اکثریتی رائے ہے اس کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ منسلک رکھے، اور اپنی علیحدہ سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے. لیکن اگر کوئی بیچ میں کر بھی دے تو اس انڈیویجول کی رائے جو ہے وہ جماعتی رائے یا اوپینین کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پہ بھی نہ حاوی ہوتی ہے، نہ اس کو حاوی سمجھا جانا چاہیے. نہیں، یہاں رانا صاحب یہ جسٹیفیکیشن کا ایشو نہیں ہے، یہاں آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. میں یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ اگر پرچار کروں کہ یہ جو جنہوں نے بم باندھا تھا انہوں نے کوئی کام بہتر کیا تھا، تو میرے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، بائی لا ہونا چاہیے. اگر میں ان لوگوں کو پروموٹ کر رہا ہوں، گلوریفائی کر رہا ہوں، تو یہی قانون آپ کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ کر رہے ہوں یا وہ کیپٹن صفدر ہوں، پرائم منسٹر کے سامنے لا ہو تو اٹ میکس نو ڈفرینس. اگر غیر قانونی کام ہے تو غیر قانونی میرے لیے بھی اتنا ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہے. جی بالکل درست ہے، جی بالکل درست ہے. آپ بیرسٹر صاحب اس پہ اوپر بولیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہی بات کروں گا کہ اصل میں ہماری سوسائٹی کے اندر جو فکری ایک وہ ہے اتحاد جس کی ضرورت ہے اس ایشو پر تضاد ہے، فکری تضادات ہیں ہمارے اندر، کنٹراڈکشنز ہیں. بالکل نہیں، بہت تضادات ہیں، اور ان تضادات کی وجہ یہ ہے کہ ہر گروہ نے اپنے ایک نظریاتی ایک بیس بنا کر، جس کو میں نظریاتی نہیں کہتا لیکن انہوں نے ایک وہ بنا کر اس پر اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ کیپیٹلائز کرتے ہیں، اپنی سیاسی طاقت کو بڑھاتے ہیں، اپنی نیوزنس ویلیو کو بڑھاتے ہیں. اور بدقسمتی سے جہاں بھی آپ مذہب کو سیاسی مفادات کے لیے یا سیاسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں اس طرح کی ڈویژنز پیدا ہوتی ہیں. لیکن میں اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے بہت زبردست وہ ایک بات کی تھی کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ.
کہ مطلب اگر آپ ناحق مقصد کے لیے اٹھائیں، لیکن اب حق اور ناحق کا تعین کون کرے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ میں پھر کہوں گا ریاست کی ذمہ داری ہے. کاؤنٹر نیریٹو میں اور آپ ڈیولپ نہیں کریں گے، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، لیکن اس کی جو ایکچوئل نیٹی گریٹیز ہیں وہ ریاست ڈٹرمن کرتی ہے کہ ریاست کی اوورال پالیسی کیا ہے. اور ایک چیز اور میں بتاتا ہوں آخر میں یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ رانا صاحب کے حوالے سے کر رہا ہوں نہ کوئی اور کر رہا ہوں، لیکن آج جو باتیں ہوئی ہیں یہ ریاست کی ایک اوورال پالیسی کے خلاف ہوئی ہیں. آرٹیکل 19 کی وائلیشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ شہید کی جو ڈیفینیشن کا تنازع ہے، الطاف حسین پر تو عدالت نے پابندی لگا دی اسی طرح کی ایک ایشو اٹھا کے، لیکن اور لوگوں کو آزادی ہے. یہ چیزیں پھر ڈویژنز پیدا کرتی ہیں کہ جب آپ قانون کا استعمال سلیکٹیو کریں، میں اگر آپ کو پسند ہوں تو آپ میرے خلاف قانون نہ استعمال کریں، وہ بندہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف کریں. آئی بلیو کہ وی مسٹ have a concerted and unified point of view. Otherwise یہ جو ڈویژنز ہیں یہ پورے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اس میں اس سے ہٹ کے کہ وہ الطاف حسین کی ذات متاثر ہوتی ہے یا وہ نواز شریف صاحب کی ذات متاثر ہوتی ہے، جب آپ ایسے نازک دور سے گزر رہے ہوں تو جو تفرقہ اور فساد پیدا کرے اس کی کوئی لفظ ہو کوئی جملہ ہو، اگر اسٹیٹ اس پہ ایکشن نہیں لے گی تو پھر آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے، آپ پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں بنا سکتے. یہی میں کہہ وہ قانون اتنا ہی آپ کے لیے، اتنا ہی رانا صاحب کے لیے، اتنا ہی سب کے لیے. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد مولانا فضل الرحمان نے آج ایک بیان جاری کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت گرا تو سکتے ہیں اگر بنا نہیں سکتے. تو میں نے جن چیزوں کا ذکر کیا کہ پاکستان میں ماضی میں بہت سے مسائل رہے ہیں، ان میں سے یہ بھی مسئلہ ہے. ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد اس کا کانٹیکسٹ آپ سے دوبارہ سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر رانا ثناءاللہ صاحب سے جواب دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تواتر کے ساتھ جب سے وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک بل پاس کیا پنجاب اسمبلی نے، روزانہ دے رہے ہیں. کبھی شہباز شریف کو پکار کے کہتے ہیں کہ وہ خادم اللہ اپنے گھر کے ہیں، پنجاب کے نہیں ہیں، کبھی کسی اور کو کچھ کہتے ہیں. آج کا بیان سنیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ کو کہیں کہ ہم عوام ٹھیک ہے ہمیں ووٹ تھوڑے دیتے ہیں اور ہم حکومت خود بنا نہیں سکتے، لیکن جس کی گرانے پہ آ جائے نا تو تم یہ ووٹ تمہیں نہیں بچا سکیں گے. جی یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن اس کا جواب میں پہلے رانا صاحب سے لے لوں پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. رانا صاحب آپ کی حکومت وہ کہتے ہیں گرا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں یا نہیں سکتے؟ دیکھیں میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق یہی سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو اب بھی یہی کہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ بڑا مثبت رول ادا کیا ہے، اور مولانا ہونے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ بڑی لبرل بات کی ہے، بڑی متوازن بات کی ہے. تو یہ بل کے اوپر خواہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن لے لی ہے، اور اس پوزیشن کو ہی وہ جو ہے وہ سٹرینتھن جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے دن تو انہوں نے یہ پوزیشن جو ہے وہ شاید لائٹ موڈ میں لی تھی، لیکن اس کے بعد شاید انہوں نے کہا کہ میری اس پوزیشن کو جو ہے وہ میڈیا بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی بہت اچھی بات ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ رخ ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو مذہبی جماعتیں یا ہمارے جو مذہبی ریلیجس لیڈرز ہیں وہ پاپولیرٹی ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کی پذیرائی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور یہی بات میں نے کی تھی، تو اسی کا جواب مولانا فضل الرحمان صاحب شاید دے رہے ہیں. لیکن میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان قاہرہ صاحب یہ بل ضرورت تھی، کیونکہ میرے خیال میں خواتین کے اوپر خاص طور پر دیہی علاقوں میں اور وہ پسے ہوئے طبقے جن کے پاس وسائل بھی کم ہیں، محرومی کا شکار ہیں، عورتیں مزدوری بھی کرتی ہیں، سب سے زیادہ ظلم کا شکار بھی وہی ہیں. کام بھی کرتی ہیں، بچے بھی پالتی ہیں. خامن یا نشئی ہے یا کسی چوری میں اندر ہویا ہوتا ہے، جب باہر آتا ہے مار مور کے کٹ لگا کے پھر چلا جاتا ہے. یہ ضرورت ہے پاکستان کی ان کا تحفظ کرنا، ہم پتہ نہیں کیوں نظر انداز کرتے ہیں. ملک صاحب جہاں تک تحفظ خواتین کا ایشو ہے، تحفظ نسواں کا ایشو ہے، ان کے ویمن امپاورمنٹ ہے، میری جماعت کا تو بڑا واضح اس پہ موقف ہے اپنا، کلیئر کٹ. لیکن ایک بات درست ہے کہ پاکستان ابھی ایک گروئنگ ٹوورڈز
ایک ڈیموکریٹک ٹورڈز ایک ہیومن رائٹس والا جو ملک ہے، ایک ٹالرنٹ سماج جو ہوتا ہے، اس طرف ہمارا سفر جاری ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ قانون بنا اچھا ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس قانون سے سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو جانا، لیکن یہ مختلف سیکٹر سے کے طور پہ کام کرے گا. یہ قانون بھی اس کو ابیوز بھی کیا جائے گا. یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے ہاں جتنے طلاقوں کے کیسز تھے اس کی ریشو بہت بڑی ہے. اب طلاق کے کیس میں پہلا کام تو یہ ہوگا نا کہ بیوی درخواست دے دی کہ اگر کسی میں ناچاکی کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ علیحدگی ہو چلی ہے تو وہ بیوی آسانی سے درخواست دے دے گی. تو یہ بھی ایک اپریہنشن ہے کہ جی اس سے یہ بھی کام ہوگا. لیکن اپارٹ فرام ابیوز، وہ تو بڑے ہر قانون کا ابیوز کر لیا جاتا ہے. یہ ایک اچھا قانون ہے اور اس سے خواتین کو ایک تحفظ ملے گا. جو مذہبی طبقات ہیں وہ کیونکہ عورت کو کماڈیٹی سمجھتے ہیں، وہ عورت کو آج بھی اپنے برابر نہیں سمجھتے. یہ ان کا ایک آئیڈیولوجیکل ایشو ہے. سائیکولوجیکل ایشو تو اپنی جگہ ہے، آئیڈیولوجیکل ایشو ہے. اور اس آئیڈیولوجیکل پوزیشننگ کی وجہ سے وہ عورت کے رائٹس کی بات کبھی نہیں قبول کرتے. وہ انسان نہیں اسے مانتے، کموڈٹی مانتے وہ ہیں. کموڈٹی مانتے ہیں. اور جہاں تک تعلق حکومت گرانے کا ہے تو یہ تو بات درست انہوں نے کہی کہ جب ماضی دیکھیں اگر تو یقیناً مذہبی جماعتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو کبھی نظام مصطفیٰ کا نام لے کے حکومتیں گرا لیتی ہیں، کبھی کوئی اور نام سے. تو اکٹھے ہو کے تو بہرحال اپنے، لیکن مولانا سے یہ توقع نہیں ہے وہ ڈسٹرکشن میں نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. لیکن اگر تقریب ہو تو یقیناً، لیکن ایک لائٹر سائڈ بھی ہے، ایک لائٹر سائڈ بھی ہے. جی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اپنے گھر کے خادم اعلیٰ ہیں، تو مولانا سے گزارش ہے بہت ادب سے کہ مولانا دوسری شادی کرنا بڑا مشکل سا کام ہے. آپ سے شاید نہ ہو، شہباز شریف صاحب ہمت والے ہیں، وہ اتنے خادم اعلیٰ بھی گھر میں نہیں ہیں. تو آپ ان کو یہ تانے نہ دیں، اور کوئی تانا دینا ہو تو دے لیں. حافظ حمداللہ صاحب JF سے ہمارے ساتھ ہے. حمداللہ صاحب، آپ بتا دیجئے کہ آپ اتنی تنقید کیوں کر رہے ہیں اس بل کے اوپر، اور یہ عورت کا جو تصور اور عزت ہے اسلام میں، اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کے تحفظات کی وجہ ہے کیا؟ ایکچوئل ریزنز کیا ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو دوست احباب شریک ہے آپ کے ساتھ اس نشست میں، اس کو میری طرف سے السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کی تحفظ، خواتین کے ساتھ عدم تشدد کا رویہ، یہ اسلام کا کسی بھی پہلو میں، زندگی کی کسی بھی شعبے میں اجازت نہیں دیتا. اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اب تشدد جہاں بھی ہو رہا ہے، اس تشدد کا راستہ روکنا بھی حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس تشدد کا راستہ روکنے کے لیے طریقہ کار کیا ہونی چاہیے؟ سوال ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بل اسمبلی میں لے کے آتے ہیں، یہی بل مشرف کے زمانے میں آیا، اس بل کی مخالفت نون لیگ شدت سے کر رہی تھی. اسی نوعیت کا بل تھا. آج اسی نوعیت کا بل نون لیگ خود لے کے آ رہی ہے. نون لیگ کیوں مخالفت کر رہی تھی؟ اگر یہی بل تھا تو نون لیگ مخالفت کیوں کر رہی تھی؟ کر رہی تھی، یہ تو نون لیگ والے جواب دے سکتے ہیں نا. تو وہ مخالفت کر رہی تھی. آج آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ ابھی آ رہا ہوں اسی پر. میں اس لیے مخالفت کرتا ہوں کہ ہماری دانست کے مطابق اس بل سے جو خاندانی سسٹم ہے، جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے، وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی. وہ اس لیے اب قرآن نے ہمیں راستے بتائے، 3 راستے بتائے. جب خدا نخواستہ کوئی چپکلش ہو، کوئی کشیدگی ہو گھر میں، خاص کر میاں بیوی کے درمیان، ویسے تو پوری فیملی ہے، بہن ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، اگر کوئی چپکلش ہو، کوئی کشیدگی ہو، وہ کہتے ہیں کہ آپ نصیحت کریں، بات کرنے سے، ترغیب دینے سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اس بل میں یہ ہے کہ اگر کشیدگی آئی تو مرد کو پھر اس گھر میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے. پھر کہاں رہے گا؟ وہ فیصلہ پولیس کرے گا یا کورٹ کرے گا. یہی خوف تو نہیں ہے جس کی وجہ سے مخالفت آپ لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں. جب وہ گھر سے باہر رہے گا، جب واپس آئے گا، تو آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس گھر میں پھر اور بگاڑ میں اضافہ ہوگا یا جوڑ آئے گا؟ پھر تو وہ طلاق کے ریشو جو ہم کہتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا. پھر تو وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جائے گی. اچھا حمداللہ صاحب ساتھ ہی رکیے گا. بیرسٹر سیف صاحب، آپ قانونی ماہر بھی ہیں. جی ایک بات میں اور کرتا ہوں. جی کہیے.
دوسری بات یہ ہے، اس باتیں تو بہت زیادہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، قرآن نے بات کرے اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر آپ اپنی بسترہ الگ کرے، اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو پھر ادھر مارنے کی بات ہے۔ اب بنیادی سوال ہے کہ یار قرآن پھر تشدد کی بات کرتا ہے، پھر ہم رجوع کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور ان کی اقوال کی طرف۔ وہ کہتے ہیں جب مار کی نوبت آئے گی تو آپ مسواک کے ذریعے مار سکتے ہیں، مسواک ٹوتھ برش نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ مار سکتے ہیں۔ اس بل میں جب مصالحت کی بات ہوتی ہے آپ ایک بورڈ یا ایک کمیشن پتہ نہیں کیا وہ تشکیل دیں گے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے جب کشیدگی بڑھ جاتی ہے حمداللہ صاحب، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ایک بیوی کی گھر والوں کی طرف سے دو یہ بیٹھ کے آپس میں مصلحت کی کوشش کرے، اگر نہ ہوا تو پھر بیوی کو راستہ ہے علیحدگی کا خلع کرنے کے لیے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی رکیے حمداللہ صاحب، اپنایا ساتھ ہی گیا ہے رکیے، کہ تو بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا۔ دیکھیں میں تو بنیادی طور پر اس قسم کے تمام قوانین کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو سماجی صورتحال ہے، معاشرتی جو صورتحال ہے، اس میں عورت پر یقیناً تشدد ہو رہا ہے، بلکہ عورت، بچے، جو مذہبی اقلیتیں ہیں یا اس طرح کی جو کمزور طبقات ہیں، ان کو تحفظ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تحفظ کی ضرورت آپ جب جس طبقے کو ہوتی ہے وہاں قانون یہ اجازت دیتا ہے، بین الاقوامی قانون بھی، انسانی حقوق قانون بھی ایک خاص قسم کے امتیازی سلوک کی بھی اجازت دیتا ہے، جس کو قانون کی اصطلاح میں پازیٹیو ڈسکریمنیشن کہتے ہیں، یعنی آپ ایک کمزور طبقے کے حوالے سے ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں طاقتور طبقوں کو قانون میں ان کو فوقیت دینے کے لیے تاکہ ان کو تحفظ انشور کیا جا سکے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ ہے، اس میں کوئی ایسا اسلامی، میری ذاتی عقل کے مطابق، مولانا صاحب موجود ہیں وہ شاید مجھ سے اختلاف کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بھی اپنے وقت میں آ کر اسی طرح کی اوور اینڈ اباؤ جو ہے نارمل لیول جو ہے عورتوں کو تحفظ دیا، غلاموں کو تحفظ دیا، بچوں کو تحفظ دیا، کمزور طبقات کو تحفظ دیا، اور آج ہمارا معاشرہ جس نیج پہ پہنچ چکا ہے، آج اس طرح کے اقدامات کی ضرورت ضرور ہے۔ جہاں تک مولانا صاحب نے جس چھوٹے موٹے گھریلو جھگڑے کی بات کی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانون اس کے لیے ہے، یہ ان کیسز کے لیے ہے جہاں پر عورتیں روزانہ دارالمان میں پڑی ہوتی ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے، یا جہاں ان پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، جہاں ان کے ہاتھ بازو توڑے جاتے ہیں، یہ ان معاملات کے لیے ہے، یہ عام رانا صاحب، گھریلو لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ کیا آپ کا قانون جو ہے وہ فیملی سٹرکچر کو تباہ کر دے گا؟ دیکھیں ملک صاحب، میں پہلی بات تو یہ کروں گا کہ حمداللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں نے میرے بیان کے جس حصے کو آنسر کیا ہے مولانا صاحب نے، میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں یہ قانون جو ہے یہ نعوذ باللہ کوئی قرآن و سنت تو ہے نہیں، اور نہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے، یہ ایک اسمبلی کا بنایا ہوا قانون ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس قانون کی مخالفت کریں اور اس کانسیپٹ کی مخالفت کریں، مولانا صاحب اس میں سجیسٹ کریں کہ وہ کون سی خامی وہ سمجھتے ہیں اور وہ کون سی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کی جو مسلمہ روایات جو اصول ہیں ان کے یہ منافی ہے، یہ ہمیں لکھ کے دیں، یہ ہمیں اپنی جو سوچ ہے اس کو جو ہے وہ تحریراً دیں، ہم بالکل اس کو دیکھیں گے۔ اور اس ایک تو انہوں نے قانون میں تنقید بتائی ہے نا، وہ کہتے ہیں فیملی سٹرکچر جو ہے اس کو خراب کر دے گا۔ نہیں دیکھیں، یہ فیملی سٹرکچر کو جو ہے وہ مضبوط کرے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیملی سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح سے کیسے کمزور ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس میں خاتون جو ہے وہ گھر میں جو کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہوتا ہے جو اس کی برداشت میں ہوتا ہے، جو اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا، جو اس کو جو ہے وہ گھر سے باہر نکالنے کا موجب نہیں بنتا، اس کے اوپر تو وہ عورت جو ہے وہ سمجھوتا کرتی ہے اپنے گھر میں، اور یہ قانون جو ہے یہ اس وقت تک انیشیٹ ہی نہیں ہو سکتا، ان موشن نہیں ہو سکتا جب تک خاتون جو ہے وہ خود کمپلینٹ نہ کرے، یا ایون کا اگر کوئی کمپلینٹ کرے بھی، کوئی انفارمیشن ملے بھی اور وہ خاتون کہے کہ نہیں میں اپنے گھر میں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوں، تو ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر کو یا پروٹیکشن سینٹر کو اس گھر میں مداخلت کرنے کا سرے سے کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ میڈیشن سے شروع ہوگا، یہ ریکنسیلیشن سے شروع ہوگا، اور یہ اس بات سے شروع ہوگا کہ آپ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 13 سال بعد آپ کو پتہ چلا ہے کہ جی اب یہ خاتون جو ہے، یہ عورت جو ہے یہ آپ کے قابل نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ جو ہے نبھا نہیں کر سکتے، آپ ساتھ ہی وہ 3 یا 4 بچوں کو اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اسے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہاں جائے؟
اس کے اگر ماں باپ نہیں ہیں اور یہ اکثر اہم کسی سوال میں ہے۔ نہیں ہوتے تو قاہرہ صاحب تو جو بہن بھائی ہیں اسپرٹ تو وہ یہ بہن کہنی بھائی جو چاہیے ہیں کہ وہ تو فیملی سٹرکچر برقرار رہے۔ تو میرے خیال میں اگر اس ایفرٹ میں کمی ہے تو وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں، ہم اس کو اور بہتر کر دیتے ہیں۔ ملک صاحب ایک یاد رکھیے، یہ جو انسانی ترقی ہے نا، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ انسانی رویوں میں تبدیلی، معاشرتی قوانین میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی جانی ہے، اور کچھ فورسز ہوتی ہیں جو اسٹیٹس کو کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں تبدیلی ہم نہیں مانتے، اور جو مذہبی طبقات ہیں وہ کسی تبدیلی کو قبول کرنے کو تیار کبھی بھی نہیں ہوئے۔ دیکھیں نا، اس وقت آج بھی جو مذہبی مدارس ہیں وہاں پہ جو تعلیم ہے وہ بھی تشدد کے ذریعے ہوتی ہے، وہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ مار بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اسی طرح وہ عورت کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ سختی سے عورت کو راہ راست پہ لائے۔ اب راہ راست کیا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ خود ہی کرتے ہیں، کیونکہ عورت کو تو یہ حق ہی نہیں دیتے نا۔ اور آخری گزارش یہ بھی ہے کہ فیملی لا، فیملی سٹرکچر، ملک صاحب قبائلی سوسائٹی میں فیملی سٹرکچر اور ہوتا ہے، انڈسٹریل سوسائٹی میں اور ہوتا ہے، رورل سے اربن میں چلے جاؤ تو چینج ہونا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ہمارے بس کا روگ نہیں ہے روکنا۔ کل کہا جا رہا تھا کہ جس گھر میں ٹیلی فون وہ ریڈیو بجتا تھا، ان کے علاقے میں بھی، میرے علاقے میں بھی، آپ کے علاقے میں، کہتے ہیں بڑا فضول قسم کا خاندان ہے بھائی، یہ ریڈیو ہوتا ہے اس کے گھر میں۔ اور پھر ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں نے کہا یہ تو جناب ہر گھر کے اندر جی پتہ نہیں کیا کھل گیا ہے، تو آج کون سا گھر ہے جس کا کوئی کمرہ اس سے محفوظ ہے؟ یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جس کو آپ ریزسٹنس اس کو اسٹیٹس کو کی فورسز کرتی رہیں گی، یہ وہی سوچ ہے۔ ملک صاحب ایک سوال کا جواب میں ضرور چاہوں گا حمداللہ صاحب اس کو رسپونڈ کریں۔ اس وقت پاکستان میں جو فیملی لا ہے، فیصلے پاکستان میں فیملی لا کے تحت ہو رہے ہیں فیملی کے، کیا وہ ہمارا نکاح کا، طلاق کا یا باقی جو فیصلے ہیں، کیا وہ سٹرکٹو سینسو وہ وضاحت جس طرح اسلام کی انٹرپریٹیشن علماء کر رہے ہیں، کیا وہ اس کے مطابق ہے یا اس میں اور چیزیں بھی ہیں؟ یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو ہماری کونسل آف ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے سربراہ نے جو فیصلے دیے تھے اس کے اوپر پورے ملک میں کیا ڈیبیٹ ہوئی، وہ کس قسم کے فیصلے تھے؟ اور فیملی لاز، میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن فیملی لاز کے بارے میں جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، رانا صاحب اور سیف صاحب دونوں ہمارے قانون کے پیشے سے وابستہ دوست ہیں، یہ بتا سکیں گے کہ وہ قوانین اس وقت بھی علماء کی انٹرپریٹیشن کے مطابق نہیں بلکہ اسمبلیوں کے قانون کے مطابق ہیں، اور اس میں وقتاً فوقتاً ترمیم اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ حمداللہ صاحب میں بریک لے لوں آپ کی اجازت سے، تو بریک سے واپسی پہ آپ صاحب لیتا ہوں، جو سوال رانا صاحب نے اٹھایا اس کا بھی اور جو قاہرہ صاحب نے اٹھایا اس کا بھی۔ ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ حمداللہ صاحب، رانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو تحریری طور پر آگاہ کر دیں کہ کون سی شقیں اسلامی قوانین کے منافی ہیں تو اس کو وہ درست کر دیں گے، وہ حرف آخر نہیں ہے۔ اور دوسرا قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ فیملی لا کے تحت جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں پہ جواب دے دیجیے۔ کہ نجیم بھائی، بنیادی بات یہ رانا صاحب کو اگر ابھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں تحریری طور پر دے، کیا یہ مناسب تھا؟ یا بہتر راستہ یہ تھا کہ یہ بل لانے سے پہلے وہ اسلامی نظریاتی کونسل یا پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ ہے ان کو کہتے کہ یہ بل آپ دیکھیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے آپ بتائیں، ہم بیٹھ کے مشاورت سے اس کا طریقہ نکالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی سے جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو پی ایم ایل این کے کتنے اراکین اسمبلی وہاں موجود تھے؟ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ اراکین اسمبلی پی ایم ایل این کے اس بل کے حق میں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک نئی انفارمیشن بتا رہا ہوں، میاں صاحب کے گھر میں لوگ ہیں جو اس بل کے حق میں نہیں ہے۔ ان کا نام لے دیں گے آپ؟ نہیں، نام نہیں لوں گا، بس اتنا میں کہوں گا۔ کیپٹن صفدر کے علاوہ کسی کا نام ہے تو لے دیں۔ نہیں، ان کے گھر میں ہیں لوگ کہ وہ اس بل کے حق میں نہیں ہے۔ تیسری بات جو آپ نے قاہرہ صاحب کی بات کی کہ فیملی لا لانا، اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات موجود ہے، آلریڈی بھجوائے گئے پارلیمنٹ کو۔ تو جب جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے، حکومت وہ بناتی ہے، تو پھر وہ ان سفارشات کی روشنی میں قانون سازی کیوں نہیں کرتی ہے؟
کیوں نہیں کرتی ہے قانون سازی؟ اصل بات یہ ہے کہ دو قسم کا تصور ہے ندیم بھائی. ایک عورت کو بنانا ہے اسلامی ماڈل عورت، ایک بنانا ہے مغربی کلچر کے مطابق عورت. یہ دو ذہنیت ہے، دو تصور ہے. کیا مدرسے میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی تصور ہے، لیکن آپ کی یونیورسٹی میں ہے، کالجوں میں ہے؟ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی جو کلچر اور تصور ہے. حمداللہ صاحب مجھے آپ کے بیان سے بہت اطراض ہے. نہیں، مجھے آپ کے بیان سے اطراض ہے. جتنے بچے ہمارے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جتنے بچے سارے یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں. سارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ سارے اداروں سے پڑھے ہوئے بات کرنے دیں، پھر آپ بات کریں نا. آپ پوری قوم کے بچوں کے لیے یہ القابات استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں. میں آپ مجھے بات کرنے دیں تاکہ پھر آپ جواب دیں. آپ جو کچھ بھی مجھے کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں. میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، میں رانا صاحب پہلے آپ سے جواب لے لوں. آپ نہیں، حمداللہ صاحب رکیے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس کو رسپونڈ کریں گے؟ جی دیکھیں مولانا حمداللہ صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں کسی بھی اسمبلی، وہ قومی اسمبلی ہو یا وہ صوبائی اسمبلی ہو، وہاں پہ قانون سازی سے پہلے جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے اس کو ویٹ کروانے کا کوئی نہ قانون ہے نہ آئین میں ایسی بات ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جب یہ بل پیش ہوا، یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کے اوپر تقریباً 3 ماہ تک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و خوض کیا. اس کے بعد یہ بل جو ہے یہ واپس اسمبلی میں آیا، اور لیجسلیشن کے وقت جو ریکوائرڈ تعداد ہوتی ہے ممبرز کی وہ وہاں پہ موجود تھی. اسمبلی واز ان کورم، اور یہ بل جو ہے یہ پاس ہو گیا. باقی یہ قیاس رائیاں ہیں کہ جی میاں صاحب کے گھر سے لوگ مخالف ہیں یا باہر سے لوگ مخالف ہیں. اس بل میں میں یعنی بیٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ اس بل کی کاپی کو سامنے رکھ کے ایک ایک شک کے اوپر بات کریں. اس بل میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جو کہ ہماری معاشرے اور ہماری روایات کے اگینسٹ ہو یا وہ اسلام کے اگینسٹ ہو. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ بحث برائے بحث ہو رہی ہے. یہ اسلام کا ایشو ہی نہیں ہے، یہ ہماری سماجی روایات کا ایشو ہے، جس میں ترامیم کے لیے اور جس کی اصلاح کے لیے ایسے ریڈیکل انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے. اور دوسری، جہاں تک میں یونیورسٹی میں جب پڑھ رہا تھا تو ہم تو مر گئے کہ کوئی گرل فرینڈ بنے، لیکن کسی نے لیو نہیں کرائی، ناکام ہی رہے. دیکھیے 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری اسمبلی کسی ایک قانون کے ساتھ نہیں ہوتی، اور یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، یہ میل ڈومیننٹ اسمبلیاں ہیں. یہاں پہ بالکل حمداللہ صاحب کی سوچ کے بہت سارے لوگ ہیں، لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلی کے مسلم لیگ کے سارے ممبرز نے اس کو ووٹ نہیں کیا. اور میاں صاحب کے گھر میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی فیملی میں وہ بھی مرد ہیں، مردوں کی ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، وہاں پہ مذہبی لوگ بھی ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے بھی ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے بھی ہیں. اس سوچ کے اوپر بھی چیف منسٹر کی سوچ تو کلیئر ہے نا، اگر وہ نہ چاہتے تو یہ بل پاس نہ ہوتا. اور تیسری گزارش یہ عبداللہ صاحب، میں جس کالج میں پڑھا تھا وہ کالج کو ایجوکیشن میں تھا، میں جس یونیورسٹی میں پڑھا ہوں وہ یونیورسٹی کو ایجوکیشن تھی. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان تعلیمی اداروں میں اس معاشرے کے اندر جتنی اخلاقی برائیاں ہیں اس سے بہت بہتر صورتحال ہے. یہ پڑھے لکھے بچے ہیں، نئے زمانے کو مت روکیے. رانا ثناء اللہ صاحب اور بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.